فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، کیمپ کے خیموں میں کیروسین لیمپ روشن ہو گئے تھے اور کیمپ کے 24 کیبنوں میں جنریٹر کے ذریعے بجلی سپلائی ہو رہی تھی۔ میرا رخ اپنی چھولداری کی طرف تھا۔ تہذیب مجھے چھولداری کے باہر ہی ٹہلتی ہوئی مل گئی۔ کہاں چلے گئے تھے علی؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے بے تابی سے کہا، بہت دیر کر دی، ایسے ہی ذرا گھومتے ہوئے دیر ہو گئی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، اگر اندھیرا نہ ہو گیا ہوتا تو مجھے تہذیب کو سب کچھ بتانا پڑ جاتا۔ میرا حلیہ دیکھ کر وہ مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیتی۔ فضا میں کتنی خوشگوار خون کی اترائی ہے، تہذیب نے کہا، ساری تھکن جیسے تحلیل ہو کر رہ گئی ہو۔ کیا خیال ہے کچھ دور ٹہل لیں؟ بہت نیک خیال ہے، میں نے کہا اور ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلتے ہوئے ایک طرف چل دیے۔ رات تاریک تھی، چاند ابھی تک نہیں نکلا تھا، البتہ آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے۔ نیچے زمین پر کیمپ میں بے شمار کیروسین کی محدود روشنی والے لیمپ ٹمٹما رہے تھے۔ آوارہ گردوں کے بے ہنگم رقص، موسیقی اور گانے کی آوازوں نے ماحول پر ایک سحر انگیز سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ میں اور تہذیب ٹہلتے ہوئے کیمپ سے دور چٹانی سلسلوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ رقص و سرور کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی وہاں تک آ رہی تھیں۔ کیسا طلسماتی ماحول ہے تہذیب، میں نے کہا۔ جی چاہتا ہے کہ اپنی بقیہ زندگی ایسے ہی کسی مقام پر بسر کر دی جائے۔ جی تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے مشن سے تو منہ نہیں موڑ سکتے نا۔ میں جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دفعتاً میں چونک پڑا۔ کیمپ کی جانب سے اچانک ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے علی؟ تہذیب نے کہا، ہمارا استقبال کیا جا رہا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ گولیوں کی آوازوں میں اب عورتوں اور مردوں کی چیخو پکار کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کون سی افتاد پڑی ہے۔ فائرنگ کرنے والے کئی معلوم ہوتے تھے، پھر کچھ خیموں میں آگ بھی لگ گئی۔ کسی چٹان کی آڑ میں نکل چلو تہذیب، میں نے کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اونچی چٹان کی آڑ میں رک کر میں نے تہذیب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا چکر ہے علی؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ تہذیب اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ چٹان کے اوپر سے چست سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص نے تہذیب پر چھلانگ لگا دی۔ تہذیب اس کی گرفت میں آ گئی تھی، وہ بری طرح نیچے گری۔ اس سیاہ لباس والے کے پاس جدید ساخت کی ایک رائفل بھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل کر تہذیب کی مدد کے لیے دوڑتا، ایک شخص میرے شانے پر بھی کود پڑا۔ پہلے شخص کی طرح وہ بھی چست لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے پاس بھی جدید ساخت کی رائفل موجود تھی۔ کیمپ کی جانب سے آنے والی چیخو پکار کی آوازوں میں اضافہ ہو چکا تھا اور ادھر کیمپ سے دور ویرانے میں میں اور تہذیب اس ناگہانی مصیبت سے نبرد آزما تھے جو چٹانوں کی تاریکی سے ہم پر نازل ہوئی تھی۔ حملہ نہایت غیر متوقع تھا۔ میں اور تہذیب تو کیمپ میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کی طرف متوجہ تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان چٹانوں پر کچھ لوگ ہماری طاق میں بھی رہے ہوں گے۔ اس اچانک افتاد سے بوکھلا کر میں نے پوری قوت سے حملہ آور کو سر سے بلند کیا اور ایک چٹان پر دے مارا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ اضطراری طور پر شاید میں نے پوری قوت صرف کر دی تھی۔ حملہ آور کے منہ سے نکلنے والی دلخراش چیخ ایک لمحے کے لیے تو کیمپ کی جانب سے آنے والے شور پر بھی حاوی آ گئی۔ شاید پتھریلی ٹھوس چٹان سے ٹکرانے کے باعث اس کی ریڑھ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی تھی۔ اپنے ساتھی کی کریہا چیخ سن کر تہذیب پر حملہ کرنے والا ٹھٹک گیا۔ ملگجے اندھیرے میں نے اسے تہذیب کو چھوڑ کر اپنی طرف پلٹتے دیکھا اور جتنی پھرتی سے اس نے رائفل کا رخ میری طرف کر کے فائر کیا، اس کے پیش نظر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خود کو زمین پر گرا دیتا۔ اس پر حملہ کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اگر میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کی ہوتی تو اس کی چلائی ہوئی گولی سے نہیں بچ سکتا تھا۔ لیکن اتنی دیر میں تہذیب نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے کب سے حملہ آور کی پشت پر زوردار لات رسید کی۔ وہ مجھ پر دوسرا فائر کرنے کے لیے میرا نشانہ لے رہا تھا کہ تہذیب کی لات نے اس کا توازن بگاڑ دیا۔ اس نے خود کو زمین پر گرنے سے بچایا
اور جلا کر تہذیب کی طرف پلٹا۔ قبل اس کے کہ وہ تہذیب پر فائر کرتا، میں بجلی کسی تیزی سے زمین سے اٹھا اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ مجھ پر جنجلاہٹ سوار تھی۔ کچھ دیر قبل ٹونی کے ہاتھوں پٹنے کی جنجلاہٹ۔ ٹونی غیر معمولی طور پر طاقتور شخص تھا اور اسے مار کھانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر میں نہ صرف اس سے پٹا تھا بلکہ مسلط کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکا تھا۔ اب اندھیرے کے دامن سے نمودار ہونے والا حملہ آور میری زد پر تھا۔ یہ میرے لیے اپنی جنجلاہٹ اتارنے کا نادر موقع تھا۔ اس پر چھلانگ لگا کر میں اسے دور تک رگیدتا چلا گیا۔ پتھریلی زمین پر رگیدے جانے کے باعث اس کے جسم کے بیشتر حصے یقیناً بری طرح چھل گئے ہوں گے۔ اس کے منہ سے برآمد ہونے والی کراہوں کو نظر انداز کر کے میں اسے چھوڑ کر پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے بڑی بے دردی سے اس کے منہ پر ٹھوکر رسید کی۔ میری ٹھوکر پوری طرح اس کے منہ پر نہ پڑ سکی، اس لیے کہ اس نے میری ٹھوکر سے بچنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف پھیلائے تھے۔ اس نے اپنے منہ کو تو کسی حد تک محفوظ کر لیا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کے ہاتھوں پر قیامت گزر گئی ہوگی۔ اسی اثناء میں تہذیب نے اس کی رائفل پر قبضہ کر لیا تھا، جو پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ اس نے رائفل کا رخ اس شخص کی طرف کر کے گولی چلا دی جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور جسے میں نے چٹان پر دے مارا تھا۔ وہ پہلے ہی تشنجی انداز میں ہاتھ پیر پٹک رہا تھا۔ تہذیب کی چلائی ہوئی گولی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اس کے منہ سے آخری چیخ نکلی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اسے موت کی آغوش میں پہنچا کر تہذیب نے رائفل کا رخ دوسرے حملہ آور کی طرف موڑ دیا جس کے میں کئی ٹھوکریں رسید کر چکا تھا۔ اس سے دور ہٹ جاؤ علی، تہذیب نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ میں اس کا کام تمام کیے دیتی ہوں۔ نہیں تہذیب، میں نے سختی سے کہا، اسے گولی سے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے تو میں ویسے ہی نمٹوں گا۔ تہذیب نے مجھ سے بحث نہیں کی اور رائفل کی نال جھکا لی۔ میں نے آگے بڑھ کر حملہ آور کے ایک اور ٹھوکر رسید کی اور وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح چیخنے لگا۔ میری یہ ٹھوکر اس کے گردے کے مقام پر پڑی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب تک اس کے منہ سے ایک لفظ بھی برآمد نہیں ہوا تھا، بس وہ مار کھا کر چیخے جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار اٹھنے کی بھی کوشش کی تھی اور مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے اب تک تو ایسا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ میں نہایت بے رحمی سے اس پر ٹھوکریں برساتا رہا اور چیختے چیختے بالآخر بے ہوش ہو گیا۔ ممکن ہے مر ہی گیا ہو، مگر مجھے اس کے زندہ رہنے یا مر جانے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم پر حملہ کرنے والے کون تھے۔ مجھے یہ معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور نہ ہی یہ اس کا موقع تھا۔ مجھے تو اس پر اپنی جنجلاہٹ اتارنے کا موقع مل گیا تھا اور اب میں خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ مر گیا علی؟ تہذیب نے میرے نزدیک آ کر پرتشویش انداز میں پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ممکن ہے زندہ ہو، ممکن ہے مر گیا ہو، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی زندگی ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ ہم اسے معلوم کر سکتے تھے کہ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے۔ بہت دیر میں خیال آیا، ایسی باتیں پہلے سوچنے کی ہوا کرتی ہیں، جبکہ ابھی تم اسے گولی مارنے جا رہی تھی۔ اوہ مجھے افسوس ہے علی، تہذیب کے لہجے سے پشیمانی جھلک رہی تھی۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا، لیکن تمہیں ہی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ میرے خیال میں ایسی کوئی کوشش وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتی۔ کیا رہے ہو علی؟ تہذیب متخیرانہ لہجے میں بولی۔ کیمپ میں بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا کیا تمہارے خیال میں ضروری نہیں ہے؟ اول تو یہ کہ مارے جانے والے افراد یا تو دنیا کے لیے بے مصرف لوگ ہوں گے کہ وہ نشے باز ہوں گے، یا پھر ان کا تعلق کیمپ کی انتظامیہ سے رہا ہوگا، اور دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی مرا ہو بے گناہ ہرگز نہیں کہلایا جا سکتا۔ دوم یہ کہ تم دیکھ رہی ہو کہ وہاں ابھی تک گولیاں چل رہی ہیں، حملہ آور تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور پوری طرح مسلح بھی ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کر بھی لیتے تو فوری طور پر ان معلومات سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہوتا، اور ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے مشن کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی اور طرف دیکھیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے علی کہ ان لوگوں کا تعلق ان پارٹیوں میں سے کسی ایک سے رہا ہو جو مسروقہ فارمولوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ تہذیب نے مجھ پر جرا کی۔ اگر ہم اس پر تشدد کرتے اور ہمیں اس کے ذریعے ان لوگوں کی اصلیت معلوم ہو جاتی تو کیا ہم اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ نہیں، میں نے پر یقین انداز میں کہا۔ حملہ آوروں کا تعلق خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو اور ان کا مقصد کچھ بھی ہو،
ہمیں اس سے اس لیے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سے ہمارا مشن براہ راست متاثر نہیں ہو رہا۔ جس طرح یہ بات یقینی ہے کہ مسروقہ فارمولوں کے حصول کے لیے کئی ٹیمیں میدان میں ہیں، اسی طرح یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی پارٹی اس ضمن میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے۔ لہٰذا اگر ان حملہ آوروں کا تعلق کسی ملک کے ایجنٹوں سے ہے یا یہ خود کسی ملک کے ایجنٹ ہیں تو ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو علی۔ ہمیں اپنے مخالفین پر نظر رکھنی ہے، کہیں وہ ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو تہذیب، ہم کسی کو ان فارمولوں کے حصول سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ کئی پارٹیاں سرگرم عمل ہیں، ہم کس سے الجھیں گے؟ اگر ہم نے کسی پارٹی سے الجھنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ کوئی تیسری پارٹی کامیابی حاصل کر لے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں۔ مناسب یہی ہے کہ ان لوگوں سے دور رہ کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی ہماری راہ میں آ ہی جائے تو اس پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے کچلتے ہوئے گزر جائیں۔ اس طرح ہم کم سے کم وقت میں دفعتاً ہم پر کسی طاقتور ٹارچ کی روشنی پڑی۔ میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اندھیرے میں ایک جانب چھلانگ لگا دی۔ تہذیب نے بھی خود کو زمین پر گرا دیا تھا۔ انتہائی عجلت کے باوجود میں نے اس جانب چھلانگ لگائی تھی جدھر مجھ پر حملہ آور ہونے والے کی رائفل گری تھی۔ ٹارچ کی روشنی پڑنے کے ساتھ ہی کئی فائر ہوئے۔ رائفلوں کی سنسناتی ہوئی گولیاں میرے اوپر سے گزریں اور سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرائیں۔ میں گولیوں سے تو محفوظ رہا مگر چٹانوں سے اڑنے والے متعدد سنگریزے مجھ سے ٹکرائے تھے۔ میں زمین پر رینگ رہا تھا اور میرے ہاتھ رائفل کی تلاش میں تھے۔ اندھیرے میں رائفل کی تلاش خاصا مشکل کام تھا۔ دوسری طرف میں تہذیب کی طرف سے بھی فکر مند تھا۔ معلوم نہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ٹارچ کی روشنی بھی غائب ہو چکی تھی مگر فائرنگ تواتر سے ہو رہی تھی۔ کیمپ کی جانب سے آنے والے شور شرابے کی آوازیں دب کر رہ گئی تھی۔ مجھ پر اور تہذیب پر ہونے والے فائروں کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھی۔ صورتحال بہت خطرناک تھی۔ سخت زمین پر رینگتے ہوئے اگرچہ میں کسی قدر محفوظ تھا مگر اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ مجھے کوئی گولی نہیں لگے گی۔ تہذیب کی طرف سے اتنی بے فکری تو بہرحال تھی کہ وہ ابھی تک محفوظ ہے۔ اسے خدا نخواستہ کوئی گزند پہنچا ہوتا تو اس کی چیخ ضرور سنائی دیتی۔ دفعتاً ٹارچ پھر روشن ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک فائر ہوا۔ یہ فائر تہذیب نے کیا تھا۔ 12 فٹ بلند چٹان سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ تہذیب نے ٹارچ والے کا نشانہ لے کر فائر کیا تھا اور گولی اسے چاٹ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے جلتی ہوئی ٹارچ گری اور پھر وہ خود بھی مجھ سے ذرا دور آ گرا۔ فائرنگ میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ اس بار ساری گولیوں کا رخ اس جانب تھا جدھر سے تہذیب نے فائر کیا تھا، لیکن میں دیکھ چکا تھا کہ وہ ایک چٹان کے عقب میں ہے اور اسے فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ مگر حملہ آوروں نے تہذیب کی پوزیشن کا اندازہ کر لیا تھا اور شاید وہ اپنا سارا ہی ایمونیشن پھونک دینے پر تل گئے تھے۔ ان کی ساری توجہ تہذیب پر تھی، لہٰذا مجھے موقع مل گیا۔ اندھیرے میں پہلے حملہ آور کی رائفل تو میں تلاش نہیں کر سکا مگر جو شخص تہذیب کی گولی کا شکار ہوا تھا وہ میری دسترس میں تھا اور میں زمین سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کی رائفل اٹھا لی۔ جلتی ہوئی ٹارچ اب بھی زمین پر پڑی تھی مگر اس کا رخ میری جانب نہیں تھا۔ میں رائفل پر قبضہ کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس جگہ نہیں رکا۔ تہذیب خطرے میں تھی اور اسے اس خطرے سے نکالنے کے لیے مجھے فوری طور پر کچھ کرنا تھا۔ میں اندھیرے کے دامن میں چٹان سے چپک کر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ حملہ ور اسی چٹان کے اوپر موجود تھے۔ ان کی رائفلوں سے نکلنے والے شعلوں نے مجھے ان کی پوزیشنیں سمجھنے میں مدد دی تھی۔ میں نے سنبھل کر چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ اوپر چڑھنے کے بعد مجھے چند سیاہ دبے دکھائی دینا شروع ہو گئے جو سیاہ پوش حملہ آور تھے اور چٹان کے اوپر اوندے لیٹے تہذیب پر فائرنگ کر رہے تھے۔ ان کی تعداد 4 تھی اور ان چاروں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ چٹان پر دوسری جانب بھی کچھ لوگ موجود ہیں لیکن ظاہر ہے میں ایک وقت میں ان سب سے تو نہیں نمٹ سکتا تھا۔ میں نے محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پھر ان پر فائر کر دیے۔ میرے ہاتھ میں موجود رائفل نے یکے بعد دیگرے 4 گولیاں اگلی اور ان چاروں کا کام تمام کر دیا۔ 4 فائر کرتے ہی میں دوبارہ چٹان سے چپک گیا۔ اندیشہ تھا کہ کسی اور جگہ ان کا کوئی اور ساتھی موجود ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے بون کر رکھ دیتا مگر کچھ نہیں ہوا۔ اس طرف ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس طرف والے محاذ پر سناٹا چھا چکا تھا۔ میں جھک کر اوپر چڑھنے لگا۔ محض چند سیکنڈ میں اس مخصوص جگہ پہنچ چکا تھا
جہاں سے کچھ دیر قبل وہ لوگ فائرنگ کرتے رہے تھے۔ چٹان کے دوسری جانب والی بلند سطح سے اب بھی فائرنگ جاری تھی اور وہاں بھی کئی لوگ موجود تھے، جس کا اندازہ رائفلوں کی نالوں سے نکلنے والے شعلوں سے بآسانی ہو رہا تھا۔ میں نے شست لے کر فائر کر دیا۔ دوسری طرف سے ایک طویل چیخ ابھری۔ میری گولی نشانے پر بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد گولیوں کا رخ میری طرف ہو گیا، مگر میں تو ایک فائر کر کے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ اس جگہ رکنا خطرناک ہو سکتا تھا، چنانچہ میں تیزی کے ساتھ چٹان سے نیچے اتر گیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ فائرنگ کی شدت میں کمی آ چکی ہے۔ پھر اچانک ہی فائرنگ رک گئی، لیکن اب مجھے تہذیب کی فکر تھی، چنانچہ میں اس طرف پلٹ پڑا جہاں تہذیب نے پناہ لی تھی۔ میں چٹان سے چپک کر چل رہا تھا تاکہ ایک تو میری نقل و حرکت دیکھی نہ جا سکے اور دوسرے کسی اچانک فائر کی زد میں نہ آ جاؤں۔ ابھی میں اس مقام سے کچھ ہی دور تھا جہاں تہذیب چھپی تھی کہ دفعتاً اس جانب سے ایک فائر ہوا جدھر تہذیب کو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بوکھلا کر خود کو زمین پر گرا دیا، مگر فائر کا رخ میری طرف نہیں تھا، وہ تو چٹان کی اوپر والی سمت کیا گیا تھا۔ چٹان کے اوپر سے ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا، یوں جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ اس دھماکے میں وہ انسانی چیخ بھی دب گئی جو مرنے والے کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اتنے طویل ہنگامے کے بعد اچانک ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ کیمپ کی جانب سے بھی گولیوں کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی تھی، لوگوں کی چیخو پکار البتہ اب بھی جاری تھی۔ میں دم سادے پڑا رہا۔ تہذیب کی طرف بڑھنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اندھیرے میں وہ مجھے دشمن کا آدمی سمجھ کر فائر کر سکتی تھی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر بہت سی گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنائی دی۔ غالباً حملہ ور فرار ہو رہے تھے۔ اب مزید انتظار کرنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں نے تیز سرگوشی میں تہذیب کو پکارا۔ کون ہے؟ چٹان کے عقب سے تہذیب نے پوچھا۔ وہ میری سرگوشیانہ آواز پہچان نہیں پائی تھی۔ میں ہوں جانم، میں نے اس بار نسبتاً بلند آواز میں کہا۔ تمہارا علی؟ تہذیب چٹان کے عقب سے نکل آئی۔ اچھا ہوا علی تم نے مجھے آواز دے لی، ورنہ اندھیرے میں تم پر فائر بھی کر سکتی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا تہذیب؟ میں نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری طرف سے بہت فکر مند تھا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا علی، تہذیب نے کہا۔ میں تو خود تمہاری طرف سے بے حد پریشان تھی۔ مجھے تو خیر آڑ مل گئی تھی، مگر تم تو کھلے میں تھے۔ تم نے ٹارچ روشن کرنے والے پر جو فائر کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی اور مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ حملہ آور شاید فرار ہو گئے، تہذیب نے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً، میں ہنس کر بولا۔ ان کی تعداد تو بہت تھی، تہذیب نے حیرت سے کہا۔ ان کا یوں فرار ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ کیمپ میں تو ان کی مزاحمت نہیں کی گئی، لیکن یہاں انہیں خاصے نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کے 9 افراد مارے گئے۔ فرار ہونے کے سوا ان کے پاس اور چارہ بھی کیا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بس آخری وقت آ پہنچا ہے، شاید ان کی فائرنگ سے چٹان بھی چھلنی ہو کر رہ گئی ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو تہذیب، وہ لوگ واقعی ہماری جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ اگر مجھے ان کے عقب میں پہنچنے کا موقع نہ مل گیا ہوتا تو اس وقت صورتحال خاصی مختلف ہوتی۔ لیکن علی وہ دھماکہ کیسا تھا جو اس وقت ہوا جب میں نے آخری فائر کیا تھا؟ یقین سے تو ظاہر ہے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہم پر دستی بم پھینکنے جا رہا ہوگا اور بم کی پن کھینچ چکا ہوگا کہ تم نے فائر کر دیا اور بم اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ گیا۔ او میرے خدا! تہذیب نے ایک جرجری لی۔ اگر وہ بم پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو اب نہیں ہوا تو آئندہ کبھی ہو جائے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، آؤ اب یہاں سے باہر نکلیں۔ میں تہذیب کا ہاتھ تھام کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں موجود تھیں اور ہم کسی نادیدہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ بڑے طوفانی انداز میں وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ میں اور تہذیب چٹانوں کے نزدیک ہی رک گئے۔ کیمپ میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ کیمپ میں بنا ہوا وسیع اور عریض چوبی مکان ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب تھا اور ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہمیں وہاں رکے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ چوبی کیبن کی طرف سے چند گاڑیاں سٹارٹ ہو کر روانہ ہوئیں۔ گاڑیوں میں موجود مسلح افراد نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ایک گاڑی ہمارے نزدیک آ کر رک گئی۔ رائفلیں پھینک کر اپنے ہاتھ بلند کر لو، ایک شخص نے کڑک دار آواز میں حکم دیا۔ دیگر گاڑیاں آگے بڑھ گئی تھیں۔ میں نے اور تہذیب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ناروا سلوک ہم دونوں ہی کو پسند نہیں آیا تھا۔ جلدی کرو ورنہ یاد رکھو تم رائفلوں کی زد پر ہو۔ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں بون کر رکھ دیا جائے گا۔